تین طرح کی گروپنگز ہو سکتی ہیں انسانوں کی. ایک ہے کہ آپ انسانوں کو ایبلٹی کی بنیاد پر گروپ کر دیں. تمام وہ لوگ جن کو یہ کام آتا ہے، جو اتنے اسکلڈ، اتنے ایبل، اتنے ان کے پاس یہ نالج ہے، ان کو ہم ایک جگہ ایک گروپ بنا دیں گے. تو ایبلٹی وائز گروپنگ ہو سکتی ہے انسانوں کی. اسی طرح انسانوں کی ایک گروپنگ ہو سکتی ہے ایج وائز گروپنگ. اسی طرح انسانوں کی گروپنگ تین سے زیادہ طریقوں سے ہو سکتی ہے. وہ تین تو وہ ہے جو تعلیمی دنیا میں تین طرح کے تجربات ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں، ایبلٹی وائز گروپنگ یا پھر ایج وائز گروپنگ. ایج وائز گروپنگ کیا ہے؟ ایج وائز گروپنگ یہ ہے کہ تمام وہ بچے جو 4 سال 5 مہینے سے لے کر 5 سال 5 مہینے کے اندر ہیں، وہ فلاں کمرے میں جائیں گے اور فلاں کلاس میں بیٹھیں گے اور فلاں چیز پڑھیں گے. اور تمام وہ بچے جو 5 سال 5 مہینے سے لے کر 6 سال 5 مہینے کے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ جائیں گے اور فلاں کلاس میں بیٹھ کے فلاں کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور ان کی فلاں کلاس کہلائے گی. یہ ایج وائز گروپنگ ہے. اسکول کے اندر جو ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے اس کے سسٹم میں، وہ جب بچوں کو لیتا ہے تو ایج وائز گروپنگ کرتا ہے، لیکن جب بچوں کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ ایبلٹی وائز گروپنگ کرنا چاہتا ہے. تو وہ دونوں ہی کو وہ کہتا ہے کہ بھائی سوری، آپ کا بچہ ابھی 3 دن، چونکہ 3 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا یا بعد میں پیدا ہوا تھا، وہ اب آپ کو ہم فلاں کلاس تو نہیں دے سکتے، کیونکہ 3 دن آپ کا بچہ چھوٹا ہے. وہ تو 3 دن اگر بڑا ہوتا تو ہم فلاں کلاس میں دے دیتے آپ کو، ابھی تو آپ فلاں کلاس میں بیٹھے. تو آپ سر پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی میں پھر آپ کو اور بہت سے خیالات آتے ہیں کہ 3 دن کے فرق سے یہ فلاں کلاس میں اور فلاں کلاس میں چلا گیا. اور پھر سال کے اینڈ پہ آپ دوبارہ ایبلٹی وائز گروپنگ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو تو یہ نہیں آتا، لہٰذا ہم اسی کلاس میں دوبارہ رکھیں گے. تو آپ کہتے ہیں لیکن پہلے تو آپ عمر کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے تھے، تو اب آپ ایبلٹی کی بنیاد پہ آپ کا اصل اصول وہ ہے یا یہ ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. تیسری جو گروپنگ ہے نا، وہ ہے انٹرسٹ وائز گروپنگ. کامن انٹرسٹ ہے یا کامن کاز ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے. تو یہ جو گروپنگ ہے سب سے زیادہ نیچرل ہے. اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہر ایبلٹی اور اسکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے، لہٰذا ان کو یہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے جو مجھ سے 8 سال بڑا ہے یا 4 سال چھوٹا ہے، تو میں اس سے کمپیئر کیوں کروں. وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. اور لرننگ میں جو کمپٹیشن سے زیادہ نا کولیشن والی فیلنگ ہوتی ہے، کولیبریشن والی فیلنگ ہوتی ہے یا کوآپریشن والی فیلنگ ہوتی ہے. وہ سب آپ کے الائز ہوتے ہیں، وہ کمپٹیٹرز نہیں ہوتے. تو بچوں کے لیے جو سوشلی سب سے زیادہ ان کی اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ جو ماحول ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایج وائز گروپنگ کریں. دوسرے نمبر پہ جو موسٹ چیلنجنگ ماحول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں ہم ایبلٹی وائز گروپنگ کریں. بلکہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وہ بچہ جو 6 سال کا ہے، وہ کسی 2 سال والے بچے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے اور 10 سال والے بچے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے، اس لیے کہ وہ ایک رول اسیوم کرتا ہے. جب وہ چھوٹے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک الگ وہ اب ایک لیڈرشپ والے رول میں آ جاتا ہے، گائیڈ والے رول میں آ جاتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر والے، وہ زیادہ کیئرنگ ہو جاتا ہے. اور جب وہ کسی بڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اب اس کو ایک نیچرلی وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ لیڈ کر رہے ہیں، میں نے ان کو فالو کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ ایک بہت نیچرل اور بڑی زبردست چیز ہے. ہوم اسکولنگ کے اندر یہ سوچنا کہ اس کی سوشلائزنگ کیسے ہوگی، اس کی بہت اچھی سوشل اسکلز بنیں گی انشاءاللہ، اس کے بہت اچھے دوست بنیں گے. سوشل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوشل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان سے ملنا اس کے لیے مشکل نہ لگے، وہ انسانوں سے بھاگتا نہ ہو، وہ انسانوں کو دیکھ کے ڈرتا نہ ہو، انسانوں کے بارے میں کسی منفی رویے یا منفی ذہن کا شکار نہ ہو. انسانوں کے بارے میں وہ یا تو انسانوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا، یا انسانوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے، یا انسانوں سے انٹریکشن کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، یا انسانوں سے
انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان. تو یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آہستہ آہستہ مطلب ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا اور ریلیشن شپ کو یعنی کسی دوسرے انسان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا یا کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ میں جانا یہ اس کے لیے آسان رہے. تو یہ الحمدللہ سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہوم اسکولرز بھی انسانوں کے ویب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ بھی انسانوں کا ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس میں دادی جان ہیں، دادا جان ہیں، محلے کا کوئی بندہ ہے، دوست ہیں، ابا ہیں، سبلنگز ہیں، کزنز ہیں، ان کے کوئی اور پرانے اسکول کے دوست ہیں جو کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں. تو اور وہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ والدین اگر لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، والدین اگر لوگوں سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، کوئی اگر گھر میں مہمان آتا ہے تو بہت جذبے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، بہت شوق سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے ریلیٹیوز، اپنے محلے، اپنے اور جاننے والوں کو وزٹ کرتے رہتے ہیں، حال چال پوچھتے رہتے ہیں. وہ بچہ جو اپنی امی جان کو یا اپنے ابا جان کو ایک پیپل فرینڈلینس والے رویے کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ چیزیں لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ لے لیتا ہے الحمدللہ، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ جو سوشل ڈیولپمنٹ والی بات ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے. وہ یہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ کتنا پیئر پریشر ہے، کتنی بلینگ ہے. بچوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے ملنے والے تبصرے یا ان کی ٹانٹنگ یا ان کے ایسے رویوں کی وجہ سے، جو کہ کیونکہ یہ کمپٹیشن کی فضا میں ہیں، ان کو بعض اوقات بڑے سٹل مینر میں کمپیئر کیا جاتا ہے، بعض اوقات بہت ایکسپلسٹ مینر میں، بعض اوقات تو بعض تو تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں بورڈ پہ ایک لسٹ لگا دی جاتی ہے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے. یعنی وہ ایک لسٹ ہے جس کے اندر وہ جو ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر ٹاپ 5 میں نہیں ہیں تو آپ کچرا ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مطلب آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ایسی کسی لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کا مطلب آپ کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر تو یہ ایک عام سی بات ہے جس طرح انسانوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو ان کی جو انسانوں پہ اعتماد کر سکنے اور انسانوں سے خوبصورت تعلق بنا سکنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے اس والے ماحول میں. ہوم اسکولنگ کے اندر انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اسکول والی ذہنیت کے ساتھ نہ کریں. اگر آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کو ان اسکول کرنا ہوگا. یعنی اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کو اب میں ذرا ریفریز کر دیتا ہوں. کوئی ایسا کام جو آپ کر رہے ہیں اگر وہ اسکول کے کام سے ملتا جلتا لگ رہا ہے تو آپ وہاں رک جائیے اور سوچئے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، بچے کی ڈیولپمنٹ میں اس سے کیا فائدہ ہوگا، علم کے ساتھ تعلق میں اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس کی تربیہ میں اس سے کیا حاصل ہوگا. تو اگر آپ کویسچن کریں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ کویسچن نہیں کر پاتے اس درجے پر، تو ہم لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے کام جو اسکول میں ہو رہے تھے وہ گھر پہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی میں ایسی ہوم اسکولنگ فیملیز کو جانتا ہوں، ہمارے پاس آئے کچھ لوگ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، روزانہ 5 پیریڈز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہ الارم کلاک میں الارم لگا ہوا ہے اور وہ بچوں کو کہتے ہیں اب انگلش کا پیریڈ ہو گیا، اب سائنس کا ہو گیا، اسی طرح سے. اور وہ پھر ہفتے میں 2 دن ٹیسٹس ہوتے ہیں، ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ ابا بنا کے بھیجتے ہیں، اماں ٹیسٹ لیتی ہیں، اس میں بڑا سخت ماحول ہوتا ہے. عجیب بیوقوفی کی بہت ساری مطلب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں، اتنے پریشان نہیں ہوں اور سمجھیں چیزوں کو. سب سے میرے نزدیک جو بڑا چیلنج ہے وہ کلیئرٹی کا نہ ہونا اور ہوم اسکولنگ کو درست وجوہات سے نہ کر سکنا اور تعلیم کے جو بڑے مقاصد ہیں ان کو نہ پہچان سکنا.